السلام علیکم دوستو آج 17 دسمبر 2019 منگل کا دن ہے۔ دنیا کی بڑی اور بہترین اپڈیٹس میں آج آپ سنیں گے کہ مودی سرکار نے بھارت میں مسلمانوں کو خون سے نہلا دیا۔ شہریت متنازع قانون پر پرینکا گاندھی نے مودی حکومت کو بزدل قرار دے دیا۔ چین میں تیز ترین ریل سروس شروع۔ بھارت پر امریکہ سمیت دنیا کے دیگر ممالک کی تنقید۔ ڈاکٹر مہاتیر کی ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کی مذمت۔ دشمن سن لے کہ کوئی پاکستان کا بال بیکا نہیں کر سکتا، آرمی چیف۔ پاکستانی نژاد برطانوی ارکان پارلیمان نے کشمیریوں کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ آئندہ 30 برسوں میں انسان کو مختلف زبانیں سیکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو آئیے دوستو چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ دوستو بھارت میں شہریت کے متنازع بل کی منظوری کے بعد سے بڑے پیمانے پر مظاہرے جاری ہیں۔ اتر پردیش کے 6 اضلاع میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ بنگال کے کئی علاقوں میں سہارنپور، میرٹھ، علی گڑھ میں انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی ہے۔ پولیس نے نئی دہلی اور جامعہ ملیہ یونیورسٹی میں گرلز اور بوائز کے ہاسٹل پر بھی حملہ کیا ہے۔ دہلی یونیورسٹی کے طلباء نے جامعہ طلباء کی حمایت میں امتحان کا بائیکاٹ کر دیا۔ طلباء نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بے قصور اور لائبریری میں پڑھتے طلباء پر دہلی پولیس کے لاٹھی چارج کرنے اور آنسو گیس کے شیل فائر کرنے کے خلاف احتجاج کیا۔ یونیورسٹی مسجد کے پیش امام کو بھی زیادہ کوٹ کیا گیا۔ مظاہرین نے کئی بسوں کو بھی آگ لگا دی۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اساتذہ کا طلباء سے کہنا ہے کہ طلباء حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے مظاہروں کی حمایت کر دی ہے۔ پرتشدد مظاہروں میں بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ بھارتی پولیس اور نیم فوجی دستے مظاہرین پر بدترین تشدد کر رہے ہیں۔ بی جے پی اور RSS کے خلاف پورا ملک نعروں سے گونج رہا ہے۔ بھارت کے 30 کے قریب شہروں میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ دوستو ادھر بھارت ہی میں کانگریس کی رہنما پرینکا گاندھی کے بعد مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی بھی مسلمانوں کے حق میں بول پڑی۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے بھی متنازع قانون کے خلاف مودی سرکار کے خلاف بڑی ریلی نکال لی۔ احتجاجی مظاہروں میں مسلمانوں کے علاوہ ہندو برادری اور مختلف اقلیتیں مودی کے اس اوچھے ہتھ گنڈوں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ مظاہروں کے دوران مودی سرکار کی جانب سے بدترین تشدد کے تناظر میں پرینکا گاندھی نے مودی حکومت کو بزدل قرار دے دیا۔ پرینکا گاندھی نے کہا کہ یہ حکومت بزدلی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ کانگریسی خاتون رہنما نے کہا کہ مودی جی سن لیں کہ یہ ہندوستانی نوجوان ہیں، انہیں دبایا نہیں جا سکتا اور آپ کو جلد سے جلد ان کی آواز سننی ہوگی۔ بل کی منظوری کے بعد آسام میں کئی دہائیوں سے رہائش پذیر لاکھوں مسلمان سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ بل کی حمایت میں 293 جبکہ مخالفت میں 82 ووٹ پڑے تھے۔ دوستو ادھر چین کے جنوب مغربی صوبے میں 250 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ریل سروس شروع کر دی گئی ہے۔ یہ تیز رفتار ریل لائن چین بھر میں تیز رفتار ریلوے نیٹ ورک کی تعمیر کے ایک بڑے منصوبے کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس ریلوے کو اس خطے کے پہاڑی علاقوں کے تحت 648 کلومیٹر لمبی ریلوے پٹریوں سے تقریباً 85% بلند و بالا پلوں اور پہاڑوں میں سرنگیں بنا کر تعمیر کیا گیا ہے۔ چین کے پہاڑی علاقوں میں تیز رفتار ریل لائن ایک انتہائی پیچیدہ مسافر ریل منصوبوں میں سے ایک ہے۔ اس کی پٹریاں ایسے مٹیریل سے بنائی گئی ہیں جن کو دھماکوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ دوستو بھارت میں شہریت کے متنازع بل کی منظوری کو امریکہ اور چین سمیت دنیا بھر میں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اس اقدام کے ذریعے خود اپنے ملک کے خلاف جنگ چھیڑ دی ہے، جس کی معیشت مسلسل زوال پذیر ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی معیشت کو دلدل سے نکالنے کی بجائے مودی حکومت دوسرے اقدامات اٹھانے میں مصروف ہے، جو سیکولرزم پر مبنی بھارتی آئین کے یکسر منافی اور جرمنی میں نازی دور کی کارروائیوں سے مشابہ ہے۔
تیزی سے بگڑتی ہوئی معیشت کو سنبھالنے کی بجائے مودی حکومت ایسے معاملات میں پھنس گئی ہے جس سے سوائے نقصان کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ مودی کو پہلی بار امریکی مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ امریکی ایلچی برائے مذہبی آزادی سام براؤن بیگ کے مطابق امریکہ کو بھارت کے شہریت بل پر شدید تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو اپنے آئین اور جمہوری اقدار کے مطابق اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس سے قبل امریکہ کے فیڈرل کمیشن برائے عالمی مذہبی آزادی نے بھی بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا تھا۔ امریکی کمیشن کے مطابق مذہب کی بنیاد پر مسلمانوں کو بل میں شامل نہیں کیا گیا، جبکہ بگڑتے حالات کے پیش نظر برطانیہ، امریکہ، کینیڈا اور دوسرے مغربی ممالک نے اپنے شہریوں کو بھارت کا سفر نہ کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ دوستو، ادھر ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے ایران کے خلاف عائد امریکی پابندیوں کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کی پابندیاں آمریت سے بھی بدتر ہیں۔ ڈاکٹر مہاتیر محمد نے کہا کہ ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کے بعد ملیشیا ایک بڑی مارکیٹ سے محروم ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پابندیوں کے ذریعے دوسرے ممالک کو مخصوص نظریات اپنانے اور ان کو حکومت کی تبدیلی پر مجبور کرنے پر یقین نہیں رکھتے۔ ملیشیا کے وزیر اعظم نے کہا کہ جب کثیر الجہتی کی بات کی جاتی ہے تو امریکہ دنیا کو غلط سمت کی طرف لے جا رہا ہے۔ تجارتی جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، اس لیے اس سے گریز کیا جائے۔ دوستو، ادھر پاکستان میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے بطور قوم طویل سفر طے کیا ہے اور بیرونی دشمنوں کو پیغام ہے کہ اب کوئی پاکستان کا بال بیگا نہیں کر سکتا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سانحہ آرمی پبلک سکول کی 5ویں برسی پر اپنے پیغام میں کہا کہ اے پی ایس کا قتل عام کبھی نہیں بھولیں گے۔ سانحہ کے شہداء اور غمزدہ خاندانوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اے پی ایس سانحہ کے 5 مجرموں کو فوجی عدالتوں نے پھانسی دی اور دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے بطور قوم طویل سفر طے کیا ہے۔ ہم متحد ہو کر پاکستان کے پائیدار امن اور خوشحالی کی جانب گامزن ہیں۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ میں ایک ایسی فوج کا چیف ہوں جس کے جوان ملک کی خاطر جان نچھاور کرنے کو تیار ہوتے ہیں، اور ملک کے باہر سے پاکستان کو دھمکیاں دینے والوں کو پیغام ہے کہ کوئی اس ملک کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ یاد رہے کہ 16 دسمبر 2014 کو دہشت گردوں نے آرمی پبلک سکول پشاور کے اندر قتل عام کرتے ہوئے طلباء اور پرنسپل طاہرہ قاضی سمیت 150 بچوں کو شہید کر دیا تھا۔ اسمارٹ فونز بنانے والی چین کا بڑا برانڈ ہواوے امریکی پابندیوں کے باوجود دنیا کی نمبر 1 کمپنی بننے کے قریب پہنچ چکی ہے۔ 2015 میں ہواوے نے 10 کروڑ 40 لاکھ اسمارٹ فون کی درآمد کی، جس سے وہ مارکیٹ کا 5.5% حصہ حاصل کرنے میں کامیاب رہا اور دنیا بھر میں تیسری پوزیشن حاصل کی۔ 2016 میں چینی کمپنی نے اعادہ کیا کہ 2021 تک وہ دنیا میں اسمارٹ فون ٹیکنالوجی میں سر فہرست کمپنی ہونے کا مقام حاصل کر لے گی۔ کوریائی میگزین کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق چینی کمپنی 2019 کے اختتام تک مجموعی طور پر 23 کروڑ 1 لاکھ کی شپنگ مکمل کر لے گی، جو مارکیٹ شیئر کا 17.7 حصہ بنتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کورین کمپنی سیمسنگ نے 32 کروڑ 3 لاکھ شپنگ کے جہاز روانہ کیے، جو سال کے اختتام تک 21.3% مارکیٹ کا حصہ بنے۔ ہواوے کی فروخت ہر گزرتے سال میں سیمسنگ کے قریب آتی جا رہی ہے۔ اس نمو کی ایک بنیادی وجہ کمپنی کی مقامی مارکیٹ میں فروخت کی بڑی تعداد ہے۔ ہواوے کا نیا و جدید اسمارٹ فون میڈ 30 ریکارڈ توڑ رہا ہے۔ دوسری طرف ایپل 19 کروڑ 3 لاکھ یونٹ کی متوقع کھیپ اور مارکیٹ شیئر کے 13.6% کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ دوستو، آئندہ 30 برسوں میں انسان کو مختلف زبانیں سیکھنے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ٹیکنالوجی سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے نیکولس نیگرو پونٹے کا نام اجنبی نہیں۔ یونانی نژاد امریکی آرکیٹیکٹ نیکولس کو عالمی شہرت 1 لیپ ٹاپ پر چائلڈ ایسوسی ایشن کے قیام سے ملی تھی۔ اس تنظیم کا مقصد دنیا بھر کے اسکولوں میں زیر تعلیم بچوں کو ایک لیپ ٹاپ مہیا کرنا ہے۔ یہ بات کم لوگوں کے علم میں ہوگی کہ نیکولس ٹیکنالوجی کی دنیا کا نجومی ہے۔ 1992 میں نیکولس نے وائرڈ میگزین جاری کیا تھا۔ اس ماہنامے میں نیکولس کے کالم 5 برس تک باقاعدگی سے چھپتے رہے تھے۔
اپنے کالموں میں نیکولس ٹیکنالوجی کی دنیا سے متعلق پیش گوئیاں بھی کیا کرتا تھا. اس حوالے سے اس نے بینگ ڈیجیٹل کے عنوان سے ایک کتاب بھی لکھی تھی. بیسٹ سیلر قرار پانے والی اس کتاب کا ترجمہ 20 زبانوں میں ہو چکا ہے. ویڈیو اور ٹیلی ویژن سے لے کر وائرلیس اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی تک نیگرو پونٹے کی متعدد پیش گوئیاں درست ثابت ہو چکی ہیں. کچھ عرصہ پہلے ایک بین الاقوامی کانفرنس کے دوران خطاب کرتے ہوئے نیگرو پونٹے نے پیش گوئی کی کہ آئندہ 30 برسوں میں انسان کو مختلف زبانیں سیکھنے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. وہ بس ایک گولی یا ٹیبلٹ کھائے گا اور مطلوبہ زبان اس کے ذہن میں نقش ہو جائے گی اور وہ اہل زبان کی طرح اس زبان میں گفتگو کر سکے گا. نیکولس کا کہنا تھا کہ آنکھیں ہمارے لیے معلومات کے حصول کا اہم ترین ذریعہ ہے، مگر مستقبل میں اس کی جگہ گولیاں یا ٹیبلٹ لے لیں گے. گولیوں کے معدے میں منتقل ہوتے ہی ان میں چھپی معلومات خون میں شامل ہو کر دماغ کو پہنچ جائے گی. یعنی گولیاں یا ٹیبلٹس معلومات کی فراہمی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوں گی. کسی بھی موضوع کے بارے میں معلومات اس سے متعلق گولی میں پوشیدہ ہوں گی، جسے کھاتے ہی کوئی شخص ان تمام معلومات پر دسترس حاصل کر لے گا. اگر دوستو نیکولس کی یہ پیشگوئی درست ثابت ہو جاتی ہے تو ذرا تصور کیجئے کہ صورتحال کیا ہوگی. ہر انسان معلومات کی گولیاں کھا کر علامہ بن جائے گا. وہ دنیا کی ہر زبان بولنے پر قادر ہوگا. اسے ادب، شاعری، فلسفہ، سائنس و ٹیکنالوجی سمیت تمام علوم پر دسترس ہوگی. اب یہ منظرنامہ حقیقت بنتا ہے یا نہیں، یہ آنے والے 3 اشروں میں واضح ہو جائے گا. لیکن دوستو میں سوچ رہا ہوں کہ جب گولی یا ٹیبلٹ کا اثر ختم ہوگا تو تب کیا ہوگا؟ آپ بھی کیا ایسا ہی سوچ رہے ہیں؟